امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کیزل گونجا لار۔ کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی کو زینب کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 8، کارادوت۔ اپنے کریئر کے عروج پر ذاتی ترقی کی ماہر زوہل اردم نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنی پبلش شدہ کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید شہری اور خوبصورت خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جسے وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ایک تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد زوہل کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی 3 بہنوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ماں کی زندگی گزاری جو قبر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی 40 کی دہائی تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے سخت اور انتہائی جنونی والد چیتن کے احکامات، خدمت یا الفاظ سے کبھی نہیں بھٹکتی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن فیگن کی پرورش کی، جو اس سے صرف چند سال چھوٹی ہے، اصلی جو 20 سال کی ہے، اور بیگم جو ابھی ہائی اسکول کی طالبہ ہے۔ اس کی دائمی تنہائی کی جڑ اس کے والد کے ساتھ ہے۔ اپنی جوانی میں کی گئی غلطی کی تلافی کے لیے زوہل نے چیتن سے وعدہ کیا کہ وہ گھر کی مالکن ہوگی اور اپنے ماں کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 7، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے شادی ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی محبت جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 6، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فیزا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوتا ہے، اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 5، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔
جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد اس کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 4، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 3، یابانی۔ یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتا ہے، جسے لڑکپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، گزال اشکلار دیاری۔ دنیس اور ایرہان، 2 نوجوان جو کہ بالکل مختلف دنیا سے ہیں، اپنے مختلف پس منظر کے باوجود پیار کرتے ہیں۔ دنیس ازمیر کی ایک متحرک ڈاکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپوڈوشیا کی صوفیانہ سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک ہوٹلیئر ایرہان کے ساتھ الجھ جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رومانس پھولتا ہے، دنیس کا تعارف ایرہان کے خاندان سے ہوتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا تجاد خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ ایرہان کے طاقتور دادا حاکم نے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور اعلیٰ قبیلے کی عورت سے طے کر دی ہے، اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیز متضاد کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ نمبر 1، لیلا حیات اشک عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتا، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔